الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ آف آل جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اتنی رات گئے آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، آمین۔ میں صباحت بطول ہوں، ملٹیپل رولس ان ون جرنی۔ الحمدللہ آئی ایم اے مدر آف 3 daughters، اسٹوڈنٹ ان دارالارقم لیول 6 تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیول 1 تعلیم القرآن کی لیڈر ہوں، ان سیلف ڈیولپمنٹ کورسز میں فیسیلیٹیٹر اینڈ سول سسٹر ہوں، اور پارٹ آف ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیم۔ الحمدللہ آئی ایم اے ہوم میکر کریٹنگ فاؤنڈیشن فار فیملی سکسیس۔ جیسے کہ یہاں پہ بہت ساری سسٹرز جانتی ہیں، دارالارقم ایک آن لائن اکیڈمی ہے جس میں ہمارے پاس 3 سیکشنز موجود ہیں۔ پہلا ہے قرآنک سیشن جس میں تعلیم القرآن، تفسیر القرآن اور تجوید القرآن، اور دوسرا ہے اور بہت سارے کورسز موجود ہیں الحمدللہ۔ نیکسٹ ہے اپنے پاس سیلف ڈیولپمنٹ کورس جس میں اویکن مسلمہ، انسپائرڈ مسلمہ اور انلائٹن مسلمہ اور پیرنٹنگ، اسلامک پیرنٹنگ کورس اور بہت سارے دوسرے کورسز موجود ہیں الحمدللہ۔ اور تھرڈ ہے اپنے پاس نیچرل ہیلنگ کورس جس میں حجامہ، طب نبوی، سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ اور بہت سارے کورسز موجود ہیں، جس کی فاؤنڈر ہیں ہماری استاذہ فائزہ اعجاز۔ Here I would love to give a little intro of my استاذہ۔ یہاں میں ان کی کوالیفیکیشن نہیں بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری سسٹرز نے استاذہ کی کوالیفیکیشنز کے بارے میں سنا چکی ہیں، بٹ I love to say my heartfelt word for my beloved استاذہ۔ I love you for the sake of Allah, my استاذہ۔ Our beloved استاذہ فائزہ اعجاز is truly precious gem. She is a certified life coach. She has multiple degrees in her qualification. She is passionately committed towards women's empowerment, and she is also a certified relationship coach. Words truly fall short in expressing the depth of my love, gratitude, and admiration for her, and the profound impact she has had on my life. The personality is unparalleled. I have never met anyone like her. She is a mother, a friend, a guide, a teacher, and a companion to me, always standing steadfastly by the side of her beloved family, Darul Arqam. She embodies love, support, and wisdom. I humbly and proudly call myself her student, constantly growing and learning under her invaluable guidance, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kaseera for everything achieved under your guidance, Ustaza. Love you for the sake of Allah. چلیے اب ہم ہماری ٹاپک کے اور بڑھتے ہیں، جو کہ ہے اگر ہم انبیاء کے اخلاق اپنا لیں تو دنیا کیسی ہوگی۔ تو میری پیاری سسٹرز، یہاں پہ تھوڑا میں آپ لوگوں کو غور کرنے کے لیے کہوں گی کہ ہماری زندگی کیا ہم واقعی ایسی گزار رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے؟ کیا ہم ہمارے انبیاء کو جانتے ہیں اور ان کے اخلاق کیسے تھے جانتے ہیں؟ اگر جانتے بھی ہیں تو کیا ہم ان اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں؟ تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کیسے تھے اور ان کے اخلاق کیسے تھے اور ان کو ہم نے کتنا اپنایا ہے۔ پہلی صفات ہے رحم اور شفقت۔ انبیاء رحم اور شفقت کے چراغ تھے۔ وہ اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرتے تھے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، چاہے انسان ہو یا جانور ہو۔ ان کی نرمی اور معافی دینے کی صلاحیت ہمیں یاد دلاتی ہے ہمیں بھی دوسروں سے رحم دلی سے پیش آنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں رک کر غور کرنا ہے، کیا ہم رحم دلی دکھاتے ہیں؟ کیا ہم محبت اور شفقت دکھاتے ہیں؟ تھوڑا سوچئے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ دشمن تو دور رہا،
ہمارے دوست یا ریلیٹو سے غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہم ان کی غلطی معاف کر کر بھلا کر ہم ہمارے رحم دلی کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا دل بڑا کر کے شفقت اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں؟ تھوڑا سوچئے اور غور کریے، کیا واقعی میں ہمارے اندر اتنا رحم ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لوگ رحم کرتے ہیں ان پر رحم کرنے والا رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم کرو، وہ جو آسمان میں ہے تم پر رحم کرے گا۔ امانت داری۔ امانت داری انبیاء کا ایک اہم کیریکٹر ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا خطاب دیا گیا تھا، اور ہم الامین یعنی ٹرسٹ وردی۔ کیا آپ سب کو پتا ہے کہ امانت دار کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا تھا؟ ان کو یہ خطاب دینے والے کفار مکہ۔ مشرکین مکہ تھے۔ اب ہم یہاں تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے امین کا خطاب دیا، وہیں آج کل ہمارے معاشرے میں جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو سامنے والے لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ تو دور، آپس میں مسلمان ہی ایک دوسرے پر امانت کے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ امانت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہمیں کچھ چیزیں یا پیسے یا جولری امانت کے طور پر دیتے ہیں تو ہمیں اس کو چھوئے بغیر، کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس کرنا ہے۔ بٹ اکثر اس امانت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ امانت استعمال کر دی جاتی ہے یا اسے کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ پھر جب امانت لینے والا اپنی امانت واپس لیتا ہے تو اسے بہانے سننے کو ملتے ہیں۔ چلیے اس پر ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا ہے، ہم امانت میں کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اس بات کو تھوڑا کیئرفلی سنیں۔ امانت صرف پیسوں کی یا چیزوں کی نہیں ہوتی، بلکہ بات کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں کچھ بولے اور کہے کہ یہ بات آپ کی امانت ہے آپ کے پاس، تو اس سے ہمیں دوسروں کو پاس آن نہیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، میرے فرینڈ نے مجھے ایک بات کہی اور کہا امانت ہے صرف آپ تک رکھنا، لیکن میں اس بات کو دوسری دوست تک پہنچا کے یہ کہوں کہ اس نے کہا امانت رکھنے کو، آپ بھی امانت رکھیے، تو آپ اپنی امانت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہماری امانت رہے گی؟ پلیز اس بات پر غور کریے اور سوچیے، ہمارے پاس جو امانتیں ہیں ان کا ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے سچائی۔ سچ بولنا دل کو صاف کرتا ہے۔ ہمارے انبیاء ہمیشہ سچ بولتے تھے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا خطاب دیا گیا تھا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصدیق کا بھی خطاب دیا گیا تھا۔ الصدیق یعنی سچا، ٹروتھفل۔ ہمیں یہاں رکھ کر غور کرنا ہے اگین کہ ہم سچ کتنا بولتے ہیں اور سچائی کو کتنا اپنائے ہوئے ہیں۔ بڑی باتیں تو ٹھیک ہے، بٹ کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کبھی ہم سے کھانا ٹھیک نہیں بنا اور ہمارے ہسبینڈ ہمارے کمپلین کرتے ہیں
کہ کھانا ٹھیک نہیں بنا، تو ہم ہماری غلطی ماننے کی بجائے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ مجھے تو ٹھیک ہی لگا، آپ پتہ نہیں آپ کو کیوں صحیح نہیں لگا۔ اور ہم بچوں سے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کہیں جانے کا ہم نے یا کچھ کھلانے کا ہم نے انہیں وعدہ کیا، اور اگر وہ ہم سے نہیں ہوا تو ہم ان کو سمجھائے بغیر ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یا بہانے بنا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، بیٹھ کے انہیں سوری کہہ کر آج نہیں ہو سکا کل کریں گے ہم کر کے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب یہاں بیٹھی ساری سسٹرز کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ بچوں کو جھوٹ بولے بغیر کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ بچے تو نہیں سمجھیں گے۔ تو آئی وڈ لائک ٹو ریکمینڈ یو آل فار آر اپ کمنگ اسلامک پیرنٹنگ کورس، جس کے ڈیٹیلز انشاءاللہ چیٹ باکس میں ڈالے جائیں گے۔ ہماری استاذہ نے اس کورس میں ایسے ٹولز دیے ہیں جس سے ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا انشاءاللہ، اور بچے سمجھ بھی جائیں گے۔ چلیے ہم اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عمیر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ سچ بولتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو اپناؤ کیونکہ سچائی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جو آدمی لگاتار سچ بولتا ہے اور سچائی کو اپنائے رکھتا ہے اسے اللہ کے یہاں صدیق، بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ جو شخص بار بار جھوٹ بولتا ہے اسے اللہ کے یہاں جھوٹا، کاذب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے انبیاء ہمیشہ امانت داری اور سچائی کے ساتھ رہتے تھے۔ نیکسٹ کیریکٹر ہم دیکھتے ہیں، صبر۔ ہمارے انبیاء صبر کیسا کرتے تھے اور کتنے صابر تھے؟ فرسٹ آف آل ہم جانتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ صبر مینس اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے روکنا۔ اکثر ہم صبر کو غلط سمجھتے ہیں۔ صبر کا مطلب خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا اور ظلم کو برداشت کرنا سمجھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ چپ ہو جاتے ہیں یا بلیم گیم سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت صبر کیا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ بٹ ہمیں انسٹیڈ ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی اگر حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اور توکل کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کیسے کیا جا سکے، اور ہمیں اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں زیادہ نقصان سے تو نہیں گزارا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کا صبر کیسا تھا۔ ایک واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے، ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دولت، اولاد اور صحت سے نوازا تھا، اور انہوں نے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اور جب اللہ نے آزمائش کے طور پر ان سے سب لے لیا اور انہوں نے ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس سے انہیں سب سے دور رہنا پڑا تھا، تب بھی وہ اللہ کے شکر گزار تھے، اور انہوں نے اللہ سے کبھی بھی شکایت نہیں کی کہ اللہ، میں تو آپ کا نبی ہوں، مجھے ہی کیوں ایسی آزمائش دی؟ میں تو آپ سے بہت آپ کی عبادت کرتا ہوں، تو مجھے ہی کیوں ایسی آزمائش آئی؟ بلکہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں ہے، اور ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا مجھے مصیبت پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کا صبر کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ کیا ہم ایسے ہی صبر کرتے ہیں؟ غور کریں کہ ہم صبر خاموش ہو جانے کو سمجھتے ہیں یا ظلم سہنے کو کہتے ہیں۔
بلکہ ہم اپنی بات کو آگے والے انسان سے اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں۔ جو بھی سامنے والے انسان سے ہمیں اذیت پہنچی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو بات بولی یا ایکشن آپ کا جو تھا وہ مجھے پسند نہیں آیا، پلیز اس کو مت دہرائیے۔ اس سے سامنے والا انسان ہماری بات سمجھے گا اور سنے گا بھی، اور نیکسٹ ٹائم احتیاط بھی کرے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کیریکٹر عاجزی اور انکساری۔ ہمیں ہمارے انبیاء ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے رہتے تھے، کبھی بھی کسی سے روڈ بیہیویئر نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ نرمی اختیار کی ہے اور تکبر سے دور رہے ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بت پرست تھے اور بتوں کو بناتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو کس محبت سے، کس پیار سے انہوں نے دعوت دی، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جب بھی ہم کسی کو کچھ بھی بولتے ہیں تو ایک دم روڈ بیہیویئر میں آ جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی محبت سے اپنے ابو کو بلایا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 42 سے 44 تک کی جو بھی آیتیں ہیں، الحمدللہ اس میں کتنی پیار سے انہوں نے اپنے ابو کو خطاب کیا ہے، یا ابتی کہا ہے، یا ابتی، او ڈیئر فادر، اے میرے پیارے والد، کتنی پیار ہے۔ تو کیا ہم پیار سے بات کرتے ہیں؟ کیا ہم نرمی سے بات کرتے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں سے کیسے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، یا اپنے بڑوں سے ہم کیسے بات کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے ہم کیسا معاملہ کر رہے ہیں، کیا ہم ہمارے انڈر رہنے والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ پلیز تھنک اینڈ پونڈر، کیونکہ تکبر شیطان کی صفت ہے اور عاجزی آدم کی صفت ہے، اور ہم لوگ آدم ہیں تو ہمیشہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ صفات ہم دیکھتے ہیں حکمت اور علم۔ حکمت کیا ہے؟ علم تو آپ سب کو معلوم ہے، نالج کو بولتے۔ حکمت از وزڈم۔ وزڈم کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لینا۔ حکمت کے بغیر علم ایسا ہے کہ وی ہیو ٹولس ٹو ورک بٹ وداؤٹ اینی مینول۔ ہم لوگوں کو ٹولس تو مل گئے، لیکن ان ٹولس کو کیسے یوز کرنا اس کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ تو ہمیں جو علم اللہ تعالیٰ سے ملا ہے اسے ہمیں حکمت سے استعمال کرنا ہے۔ نالج اینڈ وزڈم ٹوگیدر از انلائٹن۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے چھوٹے رہنے کے باوجود اپنے ابو کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا تھا حکمت کے ساتھ۔ آپ سب جانتے ہوں گے داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ فیصلہ لے کر آئے، ایک آدمی کا کھیت دوسرے آدمی کی بکریوں نے چر لیا تھا اور اسے خراب کر دیا تھا، جس پر داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ کھیت کا نقصان ہوا ہے تو اس کا بدلہ بکریوں کے مالک کو اپنی بکریاں کھیت کے مالک کے حوالے کر دینی چاہیے، کیونکہ کھیت کا نقصان کے بدلے کے طور پر پورا کیا جا سکے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کے حوالے کی جائیں ٹیمپررلی، جب تک کھیت پھر سے اصل حالت میں نہ آ جائے، اور بکریاں جو دودھ اور نسل دیں اس کا فائدہ ملے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کس طرح سے حکمت دی تھی، اور انہوں نے کیسے اپنی حکمت استعمال کر کے عدل و انصاف کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء 79 میں۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین فیصلے کی طرف ہدایت دی اور ان دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا۔ یہاں پہ ان دونوں کا مطلب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ اب نیکسٹ کیریکٹر عدل و انصاف۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، عدل و انصاف کس طریقے سے انہوں نے اپنی حکمت سے عدل و انصاف کیا۔ ہمیشہ ہم لوگوں کو عدل و انصاف حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور عدل و انصاف کرتے وقت ہمیں کبھی بھی اپنے دوست،
یا ریلیٹیوس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے بھائی یا رشتہ دار ایک سائڈ پہ ہیں اور دوسری سائڈ کوئی اور ہے، اگر وہ لوگ سچے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی یا رشتہ داروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے بہت پسند ہیں۔ تو میری سسٹرز، آپ نے دیکھا کیسے ہمارے انبیاء کے کیریکٹرز تھے اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بہترین، ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ انبیاء ایک بہترین اگزامپل ہے ہمارے لوگوں کی زندگی کے لیے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کیسے انہوں نے صبر سے، عدل و انصاف سے، حکمت سے کام لیا، اور امانت داری ان کی کیسی تھی، ان کا صبر کیسا تھا، ان کا شکر کیسا تھا۔ ان سب چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ چلیے ہم ایک وعدہ کرتے ہیں، آج یہاں سے جانے سے پہلے ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں جو بھی کیریکٹرسٹکس آج ہم نے پڑھے ہیں اس کو انشاءاللہ اپنائیں گے اور اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں گے اور ہماری زندگی بہترین بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے سننے کے لیے۔